أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اس وحدہ لا شریک کے علاوہ دنیا میں کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی ایک اللہ ہے جس نے کائنات بنائی، انبیاء کرام کو اسی نے مبعوث فرمایا، اور جو رسول تشریف لائے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے، اسی کے بنائے ہوئے، اسی کے اختیارات دے کر بھیجے ہوئے، اور جو انبیاء کرام کے پاس کمالات تھے، انبیاء کرام کے پاس جو فضائل و مناقب اور جو معجزات تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے عطا فرمائے ہوئے تھے۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ کسی اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا، اس کو اللہ بنا دینا، اور سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کائنات کی تخلیق میں، کائنات کے امور میں شریک ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں، اس کی اپنی مہربانی ہے، جو بھی اس نے کسی کو عطا فرمایا۔ فرشتے ہیں، امور کائنات اگر سر انجام دیتے ہیں مختلف، تو اللہ کی ڈیوٹی دی ہے، اللہ نے ہی ان کو دیا ہوا ہے، اللہ نے ہی اختیار دیے ہیں۔ حضرت میکائیل ہیں، حضرت عزرائیل ہیں، پوری دنیا کے اندر جان نکالنے کی اگر ڈیوٹی ان کی ہے تو اتنی دیر میں ساری کائنات میں پہنچتے ہیں، جان نکالتے ہیں، تو اللہ نے طاقت دی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات دیے، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی، دیگر معجزات تو وہ اللہ کے عطا فرمائے ہوئے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نبی کا معجزہ دیکھ کر اس کو خدا بنا دیا جائے اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے۔ یہ یہود و نصارہ کے یہ جو غلط عقائد تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا، یا تین خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ کو بنا دینا، یا تین خداؤں کا بذات خود تصور قائم کر لینا، ان ساری چیزوں کی تردید کی گئی۔ یہاں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہی ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو کوئی طاقت دی ہے تو وہ اللہ نہیں ہو گئے، وہ خدا نہیں بن گئے، وہ رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں یعنی حضرت مریم وہ صدیقہ یعنی انتہائی سچ بولنے والی، اپنے قول اپنے عمل میں سچی تھیں۔ وہ امہ صدیقہ یعنی انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ میرے بیٹے کو خدا بنا لینا، یا ان کو اللہ سمجھنا، یا وہ خدا ہے نعوذ باللہ، یا خدا کا بیٹا ہے۔ کبھی بھی ایسی غلط بیانی سے کام انہوں نے نہیں لیا، وہ تو سچ بولنے والی تھی ہمیشہ۔ کانا یأکلان الطعام، اور وہ دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا یہ ایک ایسا عمل ہے، انسان کی طبی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہماری جسم کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، جسم کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، کمزور ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ تو جو کھانے کا محتاج ہے، اپنے جسم کی ضرورت پوری کرنے کا محتاج ہے، وہ خدا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی کوئی احتیاج ہے، نہ وہ سونے کا محتاج ہے، اور نہ ہی دنیا کی کسی چیز کی اس کو کوئی ضرورت ہے، بلکہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں۔ انظر، دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کہ وہ ان کے لیے کیفا کیسے، نبین ہم بیان کر رہے ہیں ان کے لیے آیات، ثم منظر پھر دیکھیے،
انا یؤفکون، کہ وہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی یہ ساری مثالیں، ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے بیان کی جا رہی ہیں جو غلط عقائد و نظریات پر اپنے آپ کو بٹھا بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے غلط عقائد کی راہ پہ ڈال لیا ہے۔ ہم یہ مثالیں ان کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے کہ وہ کیسے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ان کے عقل و شعور میں یہ بات نہیں آ رہی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں یا حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ بنا رہے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اس کی جو تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا۔ جو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ ابھی میں نے اس لیے عرض کیا کہ انبیاء کرام اگر کوئی نفع عطا فرماتے ہیں، یا انبیاء کرام کے ہاتھ میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت رکھی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ اڑ جاتا، زندہ ہو جاتا، صحیح پرندہ بن جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں معجزات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حضور ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہڈی جڑ جاتی ہے۔ ڈیلا نکلا ہوا ہے آنکھ کا، ہاتھ پہ رکھ کے آیا ہے، حضور آنکھ کا ڈیلا آنکھ میں ڈال کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی نفع انبیاء کرام عطا کر رہے ہیں، نفع کا باعث بن رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اللہ نے ان کو یہ اختیارات عطا فرمائے اور طاقت دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ وہ ہے کہ جو کسی کی دی ہوئی طاقت سے اللہ نہیں بنا، وہ اپنی طاقت سے اللہ ہے، اپنی طاقت سے خدا اور رب ہے۔ اور باقی کائنات کی جتنی تخلیقات ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ رسل ہیں، یا وہ اولیاء کرام ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ان کا اپنا نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہود نصارہ جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، نہ حق، یعنی دین میں زیادتی نہ کرو۔ جو کچھ تعلیمات اللہ نے عطا کی ہیں، جو کچھ انبیاء کرام اور رسول لے کے آئے، بس وہاں تک محدود رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، اب انہوں نے کیا کیا؟ تورات میں تبدیلیاں کر لیں اور اپنی مرضی کی چیزیں اس میں شامل کر لیں۔ انجیل میں تبدیلیاں کر لیں، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لیں۔ تو اہل کتاب کو سمجھایا گیا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو تبدیل کر لو اور اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر کے دین میں غلو سے کام لو، زیادتی کرو۔ یہ ناحق چیزیں ہیں۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور تم اس قوم کی خواہشات کی اتباع مت کرو کہ جو اس سے پہلے بھی گمراہ ہوئی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اتباع ان کی جائے گی جو اللہ کی طرف جھکے ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہمیں یہ حکم ہے کہ اس شخص کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف جھکا ہوا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے یہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ جو خود بھی گمراہ نہیں ہیں اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے والے نہیں، بلکہ وہ خود بھی راہ راست پر، صراط مستقیم پر ہے نا، وہ خود بھی صراط مستقیم پر ہیں، اور جو ان کے پیروکار بنیں گے ان کو بھی صراط مستقیم پر ہی لے کے جائیں گے۔ اس لیے وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، کبھی بھی ان کی پیروی مت کیجیے، بلکہ جو لوگ اللہ کے راستے پر ہیں ان کی پیروی کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تو عقائد و نظریات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اس کا یکتا ہونا، انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت، فرشتوں کی تخلیق، قیامت کا اور جنت و دوزخ کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو جیسے انہوں نے عطا کی ہیں، جیسے قرآن نے ہمیں بتائی ہیں،
اسی پر عمل کرنا اور اسی کو ماننا دین ہے۔ اور اہل کتاب کی یہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ وہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ اے ایمان والو، اے میرے آخری نبی کے پیروکارو اور امت محمدیہ، کہیں تم بھی کسی اور کی سوچ کو اپنا کر راہ راست سے ہٹ نہ جانا، بلکہ تم راہ راست پر اور سیدھے راستے پر گامزن رہنا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب